اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ کل ہم نے گفتگو کی وضوء جبیرہ کے بارے میں، درس نمبر 9، اور وضوء جبیرہ کو ہم نے اس میں بیان کیا۔ وضوء جبیرہ کیا ہے، وضوء جبیرہ کسے کہتے ہیں وغیرہ، اس کے بعض احکام بیان کیے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں کیفیت انجام وضوء جبیرہ، یعنی وہ وضوء کہ جو جبیرے کے ساتھ انجام دی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، جو جبیرے پر انجام دی جاتی ہے وہ وضوء کیسے کی جاتی ہے۔ جبیرہ آپ کے سب کے ذہن میں ہے کہ جبیرہ کسے کہتے ہیں، وہ مرہم یا پٹی کی جو زخم کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے، پٹی بندھی ہوئی ہے یا مرہم یا دوائی لگی ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیفیت انجام وضوء جبیرہ، در وضوء جبیرہ، وضوء جبیرہ میں باید چاہیے جاہائے کے ششتن یا مسح امکان دارد بطور معمول بشوید یا مسح کند۔ در وضوء جبیرہ، وضوء جبیرہ میں یعنی جو وضوء آپ جبیرے کے ساتھ جبیرے کے اوپر کر رہے ہیں یا جبیرہ وہاں پر موجود ہے، آپ کو وضوء کرنی ہے، تو یعنی جہائے کے ششتن یا مسح امکان دارد، وہ جگہیں کہ جہاں پر دھونا، ششتن دھونا یا مسح یا اس پر مسح کرنا امکان دارد، امکان رکھتا ہے، صحیح، بطور معمول بشوید یا مسح کند، تو چاہیے کہ وہ معمول کے مطابق اسے دھوئے یا مسح کرے، صحیح۔ وضوء جبیرہ وہ وضو کہ جو جبیرے کے ساتھ کی جاتی ہے، جو جبیرے پر وضو ہوتی ہے، یا جب ہاتھ پر یا چہرے پر یا مسح کی جگہ پر جبیرہ ہو تو اگر وضو کی جائے اس وقت تو کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان جگہوں کا دھونا ممکن ہو یا مسح ممکن ہو، امکان دار نہیں ممکن ہو، آگے غلام علی کوئی جانب میں نہیں جی، کہ جب ایسے انسان کو کہ جس کے ہاتھ پر یا مسح کی جگہ یا کہیں اور جبیرہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر دھونے کی جگہ یا مسح کی جگہ ان امکان دارد کہ اگر دھونا یا مسح کرنا ممکن ہے، صحیح، جہاں پر جس انسان کے جبیرہ ہے، اور اگر وہ باید سے چاہیے جہائی کے شستن، وہ جگہیں کہ جو دھو سکتا ہے یا مسح کر سکتا ہے بطور معمول بشوید، ان جگہوں کو معمول کے مطابق دھوئے یا مسح کرے، جہاں ممکن ہے ایسا کرنا، جہاں ممکن ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا دھو سکتا ہے دھوئے، جہاں مسح کی ضرورت ہے مسح کر سکتا ہے تو مسح کرے، جو مسح کی جگہیں ہیں وہاں مسح کرے اور جو دھونے کی جگہیں ہیں وہاں دھوئے۔ وہ موارد کے امکان نہ دارد، اور وہ مواقع، وہ جگہ کہ جہاں ممکن نہ ہو دھونے کی جگہ دھو نہ سکتا ہو اور مسح کی جگہ مسح نہ کر سکتا ہو، دست تر بر جبیرہ بکشاد، تو اسے چاہیے کہ وہ دست تر یعنی گیلا ہاتھ، مرطوب ہاتھ، بر جبیرہ بکشاد، جبیرے کے اوپر کھینچے، کیا کرے؟ جبیرے کے اوپر کھینچے۔ چند مسئلے، اس میں بعض مسئلے، چند مسئلے۔ نمبر 1، اگر جبیرہ بیش از حد معمول اطراف زخم را
پوشاندے باشد اگر جبیرہ معمول کی حد سے زیادہ زخم کو چھپائے ہوئے ہو، یعنی زخم جو ہے جتنی ضرورت ہے، معمول ہوتا ہے جتنا عام طور سے جتنا چھپایا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ چھپائے ہوئے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جبیرہ بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشاندے باشد، اگر جبیرے نے زخم کو حد معمول سے زیادہ اس کے اطراف کو چھپایا ہے، ان پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے یا مرہم لگا ہوا ہے حد معمول سے زیادہ، وہ برداشتہ اون ممکن نہیں اور اس کا ہٹانا ممکن نہیں ہے، باید وضوء جبیرہ گرفتے و بنا بر احتیاط واجب تیمم ہم انجام دہد، اسے چاہیے کہ وہ وضوء جبیرہ بھی کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی انجام دے۔ احتیاط واجب علی اصغر کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وضوء جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی انجام دے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، کسی کی نمیداند وظیفہ وضوء جبیرہ است یا تیمم، جو شخص نہیں جانتا کہ اس کا وظیفہ وضوء جبیرہ ہے یا تیمم ہے، بنابر احتیاط واجب باید ہر دو را انجام دے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کا وظیفہ وضو ہے یعنی وضوء جبیرہ ہے یا تیمم، تو اسے چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر ہر دو را انجام دے، یعنی وضوء جبیرہ بھی انجام دے، وضوء جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی انجام دے۔ واضح ہو گیا؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کا وظیفہ وضوء جبیرہ ہے یا تیمم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دونوں کو بربنائے احتیاط واجب دونوں کو انجام دے، یعنی وضوء جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ نمبر 3، اگر جبیرہ تمام صورت یا تمام یکی از دستہارا فرا گرفتے باشد، اگر جبیرے نے پورے چہرے کو، تمام صورت یعنی پورے چہرے کو یا تمام یکی از دست یا ایک پورے ہاتھ کو، جی جو ہاتھ ہے ایک جبیرہ ہے، پورے پر جبیرہ ہے، دست ہارا فرا گرفتے باشد، یا چہرے کو یا پورے ایک ہاتھ کو اس نے گھیرے ہوئے ہے، اس نے گھیر لیا ہے، اس نے جبیرے نے گھیر لیا ہے چہرے کو یا ہاتھ کو، وضوء جبیرہ ہی کافی ہے، تو اس پر وضوء جبیرہ ہی کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر پورے ہاتھ پر جو ہے وہ پٹی بنی ہوئی ہے یا چہرے پر پورے پر مثلا جبیرہ ہوا ہے تو اب اس کے لیے وضوء جبیرہ ہی کافی ہے، یعنی تیمم کی ضرورت نہیں ہے، وضوء جبیرہ ہی کافی ہے۔ نمبر 4، کسے کے در کف دست و انگشتہا جبیرہ دارد، وہ شخص کے جو اپنے ہاتھ میں یا انگشت کف دست ہتھیلی وغیرہ میں جو ہے ہاتھ میں یا انگلیوں میں جبیرہ رکھتا ہے، ودر موقع وضو، اور وضو کے موقع پر دست تر، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ میں یا انگلیوں میں جبیرہ رکھتا ہے، جس کے ہاتھ پر یہاں یا انگلیوں میں پٹی ہے یا مرہم لگا ہوا ہے، ایسا جو جبیرے کا حکم رکھتا ہے، کہہ رہے ہیں ودر موقع وضو، دست تر اپنا گیلا ہاتھ اون کشیدے است، تو کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ کو اس پر کھینچے گا، بھائی اپنا جب اس کے ہاتھ پر یہ بندھا ہوا ہے، جہاں بندھا ہوا ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اسے گیلے ہاتھ کو اس کے اوپر پھیرنا ہے، گیلے ہاتھ کو جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے یا ایسا مرہم لگا ہوا ہے جو جبیرے کا حکم رکھتا ہے، تو کیا چاہیے کہ اپنے گیلے ہاتھ کو اس پر پھیرے۔ می تمانت وہ کر سکتا ہے، سرو پارا بہمون رتبت مساکنات، اسے وہ کر سکتا، اگر وہ کر سکتا ہے کہ اپنے پیر اور سر کا، اپنے سر اور پیر کا اسی رطوبت سے مسح کرے، یعنی اگر وہ اسی رطوبت سے اپنے سر اور پیر کا مسح کر سکتا ہے، یعنی کسی انسان کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا مرہم لگا ہوا ہے اور وہ اس ہاتھ پر یعنی مرہم پر یا پٹی پر ہاتھ پھیرتا ہے گیلا،
اور وہ کر سکتا ہے کہ اسی رطوبت سے سر اور پیر کا مسح کر سکتا ہو، سمجھے؟ تو کیا چاہیے کہ وہ اسی رطوبت سے سر اور پیر کا مسح کرے. یا از جاہائے دیگر، اگر ایسا نہیں کر سکتا، یعنی رطوبت اتنی نہیں ہے کہ وہ پھر سر اور پیر کا مسح بھی کر سکے، صحیح. یا از جاہائے دیگر، یا دوسری جگہوں سے وضوء رطوبت بگیرات، وضوء رطوبت کو لے اور اس کے بعد سر و پیر کا مسح کرے. نمبر 5، اگر در صورت و دستہا چند جبیرے باشد. پانچواں مسئلہ یہ ہے اغیون کہ اگر جبیرے یعنی صورت میں، یعنی چہرے میں، یعنی چہرے پر یا ہاتھ پر یا ہاتھوں پر چند جبیرے باشد، بہت سارے جبیرے ہوں. کیسے ہو سکتا ہے سہل اصغر صاحب؟ ہمیں بتا سکتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہاتھ پر بہت سے جبیرے ہوں، یا چہرے پر کسی انسان کے بہت سے جبیرے ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر در صورت، اگر چہرے میں یعنی چہرے پر، و دستہ اور ہاتھوں پر چند جبیرے باشد، بہت ساری پٹیاں بدھی ہوئی ہوں یا مرہم لگا ہوا ہو، دوائی لگی ہوئی ہو، باید بین انہارا بشویات، تو چاہیے کہ جو ان کے درمیان کا حصہ خالی ہے اسے دھوئے. مثلا یہاں جبیرہ بندھا ہوا ہے، یہ حصہ خالی ہے، یہاں پھر بندھا ہوا ہے، یہ حصہ خالی یہاں تک ہے، یہاں پھر بندھا ہوا ہے. تو کیا چاہیے کہ جو حصے خالی ہیں ان کو دھویا جائے. صحیح. انہارا بشویات و اگر جبیراہا، و اگر جبیراہا در سر یا روئے پاہا باشد، کہہ رہے ہیں اور اگر جبیرہ سر میں یا پیر کے اوپر ہے، باید بین انہارا مساکنات، کیونکہ سر اور پیر کا مسا ہوتا ہے، وہاں دھونے کی جگہ تھوڑا ہی، وہ پیر اور سر ایک ہی جگہ ہے، مسے کی جگہ ہے. تو اگر جبیرہ سر میں ہے یا پیروں کے اوپر ہے تو چاہیے کہ ان کے درمیان مسح کرے، یعنی جہاں خالی جگہ ہے بچی ہوئی اس پر مسح کرے. وَدَرْ جَاہَائے کہ جبیرہ است، اور جن جگہوں پر جبیرہ ہے باید اسے چاہیے با دستور جبیرہ عمل کناد، اور جن جگہوں پر جبیرہ موجود ہے اسے چاہیے کہ جبیرے کے قانون کے اعتبار سے عمل کرے. یعنی جیسا ہم نے یا مثلا جیسا مسئلہ جبیرے کا بتایا گیا ہے کہ جبیرے پر کیا کرنا ہوتا ہے اسی اعتبار سے عمل کرے، جیسی وہاں ضرورت یا جیسا ممکن ہو اسی اعتبار سے کیا کرے گا، عمل کرے گا. ٹھیک. دستور یعنی دستور جبیرہ یعنی جبیرے کے قانون کے اعتبار سے، جبیرے کے حکم کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا. دوبارہ سے جلدی جلدی دوہرا لیتے ہیں تاکہ جو سمجھ میں اگر کوئی بات نہ آئی ہو تو وہ بھی آ جائے. کیفیت انجام وضوء جبیرہ، یعنی وضوء جبیرہ کو کیسے انجام دیا جائے، کیسے انجام دی جاتی ہے وضوء جبیرہ. کہنے در وضوء جبیرائی، وضوء جبیرہ میں باید جہائی کے شستن، وہ جگہ کہ جو دھونے کی ہیں انہیں چاہیے کہ دھوئے. در وضوء جبیرائی، وضوء جبیرہ میں باید چاہیے جہائی کے شستن، جو جگہیں دھوئی جاتی ہیں، یا مسا، یا جو مسے کی جگہ ہیں، جو دھونے کی جگہ ہیں یا مسے کی جگہ ہیں، ان امکان دارت، اور وہ امکان رکھتی ہیں یعنی ممکن ہے وہ بطور معمول بشود یا مسا کنات. یعنی ممکن کیا ہے کہ انہیں دھونے کی جگہ کو دھو سکتے ہیں اور مسے کی جگہ کو مسا کر سکتے ہیں. تو چاہیے کہ معمول کے اعتبار سے دھونے کی جگہ کو دھویا جائے اور مسے کی جگہ کا مسا کیا جائے. جن جگہوں پر جبیرہ موجود ہے، جی وضوء جبیرہ میں کیا کرنا ہے، جن جگہوں پر جبیرہ موجود ہے، کہہ رہے ہیں اگر ان کا دھونے کی جگہ کا دھونا ممکن ہو اور مسے کی جگہ کا مسا کرنا ممکن ہو تو چاہیے کہ دھونے کی جگہ کو دھوئے معمول کے مطابق اور مسے کی جگہ کا مسا کرے معمول کے مطابق.
وہ موارد کے امکان نہ دارد اور وہ جگہیں کہ جہاں ممکن نہ ہو دست تر بر جبیرہ بکشاد، اور جہاں دھونے کی جگہ دھونا ممکن نہ ہو، مسے کی جگہ مسا کرنا ممکن نہ ہو، تو کیا چاہیے؟ دست تر بر جبیرہ بکشاد، گیلے ہاتھ کو جبیرے کے اوپر پھیر لے، کھینچ لے۔ یہ تھا آج کا مسئلہ، یہ آج کا یعنی طریقہ جبیرہ، یعنی جبیرے پر وضو کیسے کی جائے گی جی، وضو جبیرہ کا طریقہ۔ اب اس میں چند مسئلے ہیں۔ اگر جبیرہ بیش از حد معمول اطراف زخم را پوشانده باشد، اگر جبیرے نے حد معمول سے زیادہ اطراف زخم کو ڈھک لیا ہے اور اس کا ہٹانا ممکن نہیں، اور اس کا ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے، باید وضو جبیرہ گرفتے، تو چاہیے کہ وضو جبیرہ انجام دے، وہ بنا پر احتیاط واجب تیمم ہم انجام دہد، اور احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کو بھی انجام دے۔ نمبر 2، کسے کے نمی داند وظیفاش وضو جبیراس یا تیمم بنا پر احتیاط واجب باید ہر طورا انجام دہد۔ وہ شخص جو نہیں جانتا کہ اس کا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا تیمم ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ وہ وضو اور تیمم دونوں کو انجام دے۔ نمبر 3، اگر جبیرہ تمام صورت یا تمام یکی از دستہارا فرا گرفتے باشد، اگر جبیرے نے پورے چہرے یا ایک پورے ہاتھ کو گھیر لیا ہے، وضو جبیرہ ہی کافی ہے، تو اس کا وضو جبیرہ ہی کافی ہے۔ نمبر 4، کسے کے در کف دست و انگشتہ جبیرہ دارد، اگر کوئی انسان ہاتھ میں یا انگلیوں میں جبیرہ رکھتا ہے، انگلیوں پر جبیرہ رکھتا ہے، پٹی وغیرہ رکھتا ہے، وہ در موقع وضو، اور وہ موقع وضو میں دست تر روئے ان کشیداست، تو کیا کرے گا وہ کہ وہ وضو کرتے ہوئے اس پر کیا کرے گا؟ اپنے گیلے ہاتھ کو کھینچ لے گا۔ می تواند سروپہارا بامون رطوبت مساکنات، اگر وہ کر سکتا ہو کہ اسی رطوبت سے جو اس نے یعنی جبیرہ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، ہاتھ کھینچا ہے، ہاتھ پھیرا ہے، گیلا ہاتھ، اگر وہ کر سکتا ہے اسی رطوبت سے سر اور پیر کا مسح، یعنی اگر وہ اسی رطوبت سے سر اور پیر کا مسح کر سکتا ہے تو چاہیے کہ سر اور پیر کا مسح اسی رطوبت سے کر لے، یا چاہے دیگر رطوبت جائے دیگر وضو رطوبت بگیرا، یا پھر وہ دوسری جائے وضو سے رطوبت کو لے اور اس رطوبت سے پھر کیا کرے؟ سر اور پیر کا مسح کرے۔ نمبر 5، اگر در صورت و دستہات چند جبیرے باشد، اگر چہرے پر یا ہاتھوں پر یا ہاتھ پر جو ہے وہ بہت سارے جبیرے ہوں، باید بین انہارا بچوید، تو چاہیے کہ جو ان کے درمیان جگہ خالی ہے اس کو دھو لے۔ وہ اگر جبیرہ اور اگر جبیرے در سر یا روئے پاہا باشد، سر یا پیر کے اوپر ہوں تو چاہیے کہ ان کو مسح کرے۔ بدر جہائے کہ جبیرہ است باید با دستور جبیرہ عمل کناد، اور جن جگہوں پر جو ہے وہ جبیرہ موجود ہو، پٹی بندھی ہوئی ہو، تو چاہیے کہ وہ اس قانون اور اس حکم کے مطابق عمل کرے جو وضو جبیرہ کا حکم ہے۔ نقتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔